تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شفاعت فرمانا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کی ایک قسم ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جو مقام، جو مرتبہ عطا فرمانا ہے کہ آپ اپنے غلاموں کی، گنہگار بندوں کی رب کے شفاعت کروائیں گے، یہ کیسا انداز ہوگا۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ذکر کرنا گویا یہ بھی جہنم سے بچنے کی ایک صورت اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر شفاعت کے صدقے میں ہم سب کو بے حساب مغفرت سے نواز دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو اس عقیدے کو ایسا اپنایا ہوا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور سے بارہا اس طرح کی روایات آپ کو ملیں گی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہماری شفاعت فرمائیے گا، ہم آپ سے شفاعت کے طلبگار ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، اللہ قریب ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ابھی جب انشاءاللہ شفاعت کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، یہ بیان انشاءاللہ سنیں گے۔ مبلغین کا بھی میں تعارف کرواتا چلوں۔ ماشاءاللہ مولانا قذافی حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ آپ سے ہم ذکر شفاعت سنیں گے۔ مولانا عابد اتاری مدنی موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کا بھی حصہ سلسلے میں شامل رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شفاعت آپ بھی فرمائیں گے، اور انشاءاللہ باقی جو ناظرین ہیں، حاضرین ہیں، سن رہے ہیں، انشاءاللہ ہم سنتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے داخل جنت بھی ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ جب آگے بات بڑھے گی تو کیسے کیسے شفاعت ہوگی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے شفاعت فرمانی ہے، اس کے مختلف بیانات اور مختلف عنوانات آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ یہاں پر ایک روایت میں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے جو مروی ہے وہ آپ کو سنانے لگا ہوں کہ بندہ دیکھے تو صحیح کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات میں بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارکہ کے بعد بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر میں قبر کے پاس حاضر ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شفیع بیان بھی کرتے تھے، اور ان کی شفاعت کی امید بھی لگائے رہتے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے 3 دن بعد ایک اعرابی، ایک دیہات کا رہنے والا آیا، اور اس نے اپنے آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اقدس پر گرا دیا، اللہ اکبر، اور روضہ شریف کی خاک سر پر ڈالنے لگا، اور پھر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ السلام علیکہ صلی اللہ علیکہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نے وہ سنا، اور جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اس میں یہ آیت مبارکہ بھی ہے۔ پھر وہ آیت مبارکہ پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، اور پھر اللہ سے معافی چاہیں، اور رسول ان کی شفاعت فرمائے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اب وہ اعرابی اپنے آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارکہ پر گرا کر، حضور کے مبارک مزار کی خاک اپنے سر پر ڈال کر یہ کہتا جا رہا ہے کہ اللہ آپ پر سلامتی نازل فرمائے، اور آپ نے جو ہم تک پہنچایا ہم نے سنا ہے، اور جو رب نے آپ پر نازل فرمایا ہے اس میں ہم نے اس آیت کریمہ کو پڑھا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور اب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے رب سے بخشوائیں۔ اللہ اکبر، قربان جائے، الفاظ کتنے پیارے ہیں۔ ایک صحابی آ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں، انداز خود اتنا نرالا اور دل نشین ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گویا فدا کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک مزار پر۔
اور کہہ کیا رہے ہیں کہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ مجھے رب تعالیٰ سے بخشوائیں۔ کہتے ہیں کہ قبر اقدس کے اندر سے ندا آئی، آواز آئی کہ اے شخص جا تجھے بخش دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسا کرم ہوا ہے، کیسا انعام سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کا اس بندے کو، اس اعرابی کو نصیب ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ۔ اس آیت کریمہ میں یہ جو لفظ آیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ، اے محبوب آپ کے حضور آ جائیں، آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ تو اس جاؤوکا لفظ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مصرع میں استعمال فرمایا اور کہتے ہیں کہ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤوکا ہے گواہ، پھر رد ہو، کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ کریم کب ایسا کرتے ہیں کہ خود بلائیں اور ان کے بلانے پر کوئی آ جائے، پھر یہ مراد دیے بغیر لوٹا دیں۔ یہ شان تو کریموں کے در کی نہیں ہوتی۔ کریم تو جب بلاتے ہیں تو پھر نوازشیں بھی فرماتے ہیں، جب بلایا ہے تو پھر انعامات دیے جاتے ہیں، جب بلایا ہے تو پھر سرفرازیاں بخشی جاتی ہیں۔ اور دیکھیے کیسا کرم ہوا کہ قبر انور سے ہی آواز آ رہی ہے کہ جا تجھے بخش دیا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کا رستہ گویا ہمیں اللہ رب العالمین نے دکھایا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونا ہے، کیسے حاضر ہونا ہے، حضور سے اپنے تعلق کو بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لو کو لگانا ہے، کیسے لگانا ہے۔ قرآن مجید پڑھتے چلے جائیں تو یہ سارے عقدے، یہ سارے راز کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رب العالمین کی حمد بھی کی اس بات پر، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بھی کہی۔ کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ دکھایا۔ سبحان اللہ۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ رب کا تعارف یہ ہے کہ وہ آپ کا رب ہے، اس نے ہمیں ہدایت کے لیے آپ کے در کا، آپ کے آستانے کا راستہ بتایا ہے۔ اور بس اب یہ در ہو اور ہمارے سر ہوں، ہماری جانیں یہاں قربان ہو جائیں، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی در کا رکھے اور اسی در کے منگتوں میں یہاں رکھا ہے، قیامت میں بھی یہیں کے غلاموں کے ساتھ ہمیں اٹھائے۔ شاہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور ذکر شفاعت کچھ مزید کرتے ہیں۔ شفاعت کیا ہے، پہلے تو اس کا معنی و مفہوم شاہ صاحب بیان کیجئے، پھر بتائیے کہ یہ عقیدہ شفاعت کیا ہے، اس کو کن الفاظ سے علماء نے تعبیر فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اسلام کے جو بنیادی عقائد اور نظریات، اسلام کا جو بنیادی جو عقائد و نظریات ہیں، جو عقائد ہمیں اسلام نے بتایا کہ ان کو جو بنیادی طور پہ جو عقائد ہیں، ان بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ جو ہے وہ شفاعت کا عقیدہ بھی ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے اور پھر یہ شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو یہ عقیدہ رکھنا یہ واجب ہے۔ سیدنا امام حرب بن سریج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کی آل پاک میں سے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی آل پاک میں سے امام زین العابدین، یعنی بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام محمد، تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں سریج بن سیدنا حرب بن سریج رحمۃ اللہ تعالیٰ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور ہمارے ہاں عراق والوں یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ شفاعت جو ہے وہ حق ہے، تو آپ ارشاد فرمائیں کیا یہ شفاعت کا عقیدہ رکھنا، کیا شفاعت حق ہے؟ شفاعت کے بارے میں کیا ہے؟ تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہزادے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو آپ نے یہ ارشاد
فرماتے ہیں خدا کی قسم شفاعت حق ہے. مجھے حضرت محمد بن حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث بیان کی. انہوں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ حدیث پاک سنی ہے کہ رسول ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں روز قیامت شفاعت کرتا جاؤں گا میں روز قیامت شفاعت کرتا جاؤں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھ سے فرمائے گا آ رضیتا یا محمد، یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا آپ راضی ہو گئے؟ تو آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک جب یہ فرمائے گا نا آ رضیتا یا محمد، اے پیارے محبوب کیا آپ راضی ہو گئے، تو میں عرض کروں گا ربی رضیتو، اے میرے پاک رب میں راضی ہوں. اللہ اکبر. سیدنا حرب بن سریج رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث شریف سنانے کے بعد ارشاد فرمایا اے اہل عراق، تم کیا سمجھتے ہو قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کریمہ کون سی ہے؟ پھر وہ آیت کریمہ آپ نے پڑھی، پارہ 24 ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ اکبر. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو فرماتے ہیں کہ تمہارے نزدیک جو ہے سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کریمہ یہ ہے. تو سیدنا حرب بن سریج رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی ہاں، ہمارے خیال میں تو یہی سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں امید دلانے والی آیت مقدسہ یہی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو سیدنا امام زین العابدین کے شہزادے امام محمد بن زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ مگر ہم سب اہل بیت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سب سے بڑھ کر جو امید دلانے والی آیت مقدسہ ہے وہ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سبحان اللہ. ترجمہ کنز العرفان. اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. یہ پارہ 30 ہے، سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 5 ہے. اس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کو اتنا عطا فرمائے گا کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے پیارے محبوب علیہ السلام سے. فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے محبوب کو یہ جو عطا فرمائے گا کہ محبوب راضی ہو جائیں گے، تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا. یعنی آقا دو جہاں علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ شفاعت فرمانے کا جو عطا فرمایا ہے، جو منصب عطا فرمایا ہے، جو خصوصیت عطا فرمائی ہے، وہ ایسی ہے کہ آقا علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے اور راضی ہی اس بات پر ہوں گے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ رہے. سبحان اللہ. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کہا جائے تمہیں اتنا دیا جائے گا تو بندہ یہ سمجھے کہ مال دیا جائے گا، دولت دی جائے گی، ریاست دی جائے گی، حکومت دی جائے گی، تو مجھے اتنی جگہ پر قبضہ مل جائے، اتنی حکومت مل جائے، اتنی ریاست مل جائے تو میں راضی ہو جاؤں گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت دیکھیے. کہتے ہیں میں تو تب راضی ہوں گا جب میری امت کو جنت والی جاگیر مل جائے گی. اللہ اکبر. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ شفاعت کا منصب عطا فرمایا، اور آقا علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، شفاعت فرماتے جائیں گے یہاں تک کہ کوئی نبی پاک علیہ السلام کا جو امتی ہے وہ جہنم میں نہیں رہے گا. آقا علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ سب کو جو ہے وہ نجات عطا فرما دے. سبحان اللہ. دیکھیے شفاعت جو ہے
یہ واہ واہ واہ۔ جو ہے وہ اس کی دو قسمیں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک شفاعت قرآن پاک میں آیات مقدسہ کے حوالے سے، قرآن مجید قرآن حمید میں جو ہے وہ بعض مقامات پر ارشاد فرمایا کہ شفاعت کی نفی کی گئی ہے، جیسے پارہ 3 ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 254 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، فرمایا اس دن جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کافروں کے لیے دوستی اور شفاعت ہوگی۔ صحیح۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ کوئی شفاعت نہیں ہے۔ اچھا، اب دوسری جو آیات مقدسات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے پارہ 3 ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر بغیر سفارش کرے؟ تو بعض مقامات پر شفاعت کی نفی ہے اور بعض مقامات پر شفاعت کا اثبات ہے۔ تو اب یہ دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بالجبر والی شفاعت، یعنی کوئی منصب ہے، کسی کا سٹیٹس ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کا بہت بڑا منصب ہے، کسی کا جاہو جلال اس قسم کا ہے، اور وہ کسی کو بولتا ہے بھائی یہ کام کر دو، ٹھیک ہے، اور اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کرنا پڑتا ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ جبر والی سفارش کرنا، کہ بھائی مانے نہ مانے، اگر آپ کو اپنے منصب پر رہنا ہے تو ہماری بات ماننی پڑے گی۔ ایک یہ ہے۔ تو یہ یہاں پر جو شفاعت کی نفی قرآن پاک میں کی گئی ہے نا، کہ کفار ہیں اور جو دیگر لوگ ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جبر والی شفاعت تو کوئی لازم کر نہیں سکتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ با اختیار ہے اور بہت طاقت و عظمت والا ہے۔ اس کی شایان شان یہ نہیں ہے کہ کسی کی دھونس دھمکی کے اندر یا کسی کی جبرن جو ہے وہ شفاعت قبول کر لے، تو جبرن شفاعت کسی کی نہیں ہوگی، لیکن بِإِذْنِ اللہ، اللہ پاک کے اذن سے، اللہ پاک کی عطا سے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں جس کا مقام ہے، مرتبہ ہے، جس کی عزت و شرافت اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ رکھی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے اور جو اللہ کے محبوب ہے، اور بھی بہت سارے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام تو شفاعت کبریٰ ہے نا، آقا علیہ السلام کے شفاعت آغاز فرمائیں گے، آقا علیہ السلام کے علاوہ بھی پھر جو ہے وہ شفاعت کی جائے گی، اور بھی جو ہے وہ شفاعت کی مزید بھی قسمیں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شفاعت فرمائیں گے، اور حضور کے کرم سے، حضور کی عطا سے، یا حضور کے پھر فیضان شفاعت سے باقی افراد بھی شفاعت کے حل ہو جائیں گے۔ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ سب تمہارے آگے شافع، تم حضور کبریا ہو، سب کی ہے تم تک رسائی اور بارگاہ تک تم رسا ہو۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ سب حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، یا رسول اللہ مشکل میں پھنس گئے ہیں، قیامت کی گھڑی ہے، امتحان ہے کہ کاٹے نہیں کٹتا ہے، تو ہم تو سوچتے ہیں کہ اگلا مرحلہ شروع کیا جائے، جس کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ فیصلہ ہو جائے۔ تو پھر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ شفاعت کبریٰ والا جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، تو یہ سب کے لیے ہی ایک کرم ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں پھر بات کو بڑھائیں گے، کہ اب یہ سلسلہ جو ہے اس کو آگے چلایا جائے۔ یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہے، سب حضور تک آئیں گے اور حضور بارگاہ الہی تک جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی اپنی امتوں کی اور لوگوں کی سفارش لائیں گے، اور نبی پاک علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ سب کی ہے تم تک رسائی اور بارگاہ تک تم رسا ہو۔ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں کون یہ سارے کی فریاد لے کر جائے گا؟ وہ نبی پاک علیہ السلام معاملہ رب کی بارگاہ میں بڑھائیں گے، اور بڑا زبردست مضمون نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے، نبی پاک علیہ السلام کے مقام و مرتبے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چند جملوں میں بیان فرمایا۔ کہتے ہیں خلیفہ مطلق حضرت رب، یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے نا، اللہ اکبر، کمال ہی ہے۔ یہ رب العالمین جل وعلا کے خلیفہ مطلق ہے، اللہ کا نائب اگر کہا جائے، خلیفہ کہا جائے تو وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین جل وعلا کا خلیفہ جو سب سے زیادہ اتھارٹی والا ہے، سب سے زیادہ اختیار والا ہے، وہ آمینہ کلال، وہ رسول بے مثال صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے، اور کتنا کمال ہے، کتنا کرم ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رب العالمین کا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عابد بھائی ایک مقام پر لکھا کہ محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا۔ مظہر کامل کسی نے دیکھنا ہو، یعنی آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی مخلوق جتنی اس کی بنائی ہوئی ہے سب میں اس کی قدرت کی جھلک تو موجود ہے، لیکن وہ کون سی ذات ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظہر کامل قرار دیا جائے؟ تو وہ کہتے ہیں وہ محمد ہے۔ محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا۔ کیوں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کیوں؟ کہتے ہیں نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ جتنی کثرت سے فضائل، محامد، کمالات رب العالمین نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، جہاں کسی کی نہیں چلنی، جہاں سب پریشان ہونے، اس موقع اور اس مقام پر بھی رب العالمین جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تاج عطا فرمایا ہے کہ ارشاد فرمایا جائے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور حضور بھی کیا کمال کرتے ہیں، اپنی امت سے کیسا پیار کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ۔ ایسی بات ہے کہ میرا رب میری رضا چاہتا ہے تو میں بھی عرض کروں گا کہ میرے رب کی رضا، میرے مولا میری رضا پھر اس میں ہے کہ میرا کوئی امتی جو ہے وہ نار میں نہ رہے، جہنم میں نہ رہے۔